وہ ان کا تعین بھی اس سروے کے ذریعے ہوتا ہے. جو بچوں کی پرائمری تعلیم کے جو وظائف ہیں، جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا، لڑکیوں کے لیے وہ وظیفہ زیادہ ہوتا ہے 2000 روپیہ، لڑکوں کے لیے 1500 ہوتا ہے، وہ بھی اس سے منسلک ہے. جو اساس نشو و نما کا پروگرام ہے، سٹنٹنگ سے متعلق جو پروگرام ہے وہ بھی اس سے منسلک ہے. اس کے علاوہ اساس آمدن پروگرام بھی اس سے منسلک ہے، بلا سود قرضہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ اساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں بھی یہ سکورنگ دیکھی جائے گی. تو ہمارے لیے تیسری دفعہ میں کہہ رہی ہوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ سروے جلدی ہو، غیر سیاسی بنیادوں پہ ہو، دیانت سے ہو، شفافیت سے ہو، ایکیوریسی سے ہو، اور ہم نے انشاءاللہ یہ تمام کام جو ہے اس کو اس سال جون تک کمپلیٹ کرنا ہے. آج لاہور میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سروے کے بارے میں آگہی پیدا کی جائے، کیونکہ سروے پچھلے ہفتے ہی شروع ہوا ہے، اور آپ حضرات اور جو میری بہنیں آئی ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں میں آگہی پیدا کریں کہ اب ان کے گھر گھر ٹیمیں آئیں گی. پہلے ایک دفعہ نمبر لگانے آئیں گی، پھر دوسری دفعہ جو ٹیم ممبر ہیں وہ آئیں گے، انہوں نے خاص وردی پہنی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں ٹیبز ہوں گے. یہ مقامی اساتذہ ہیں جن کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب اپنی نگرانی میں مقامی اساتذہ کو موبلائز کر رہے ہیں، اور وہ گھر گھر جا کے یہ سروے لیں گے. دو چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں جو آپ کے توسط سے میں لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں. پہلے تو یہ کہ اس سروے میں کوئی فیس نہیں ہے، اس سروے کی کوئی فیس نہیں ہے. اساس کی جو تمام سروسز ہوتی ہیں ان میں فیس کوئی نہیں لی جاتی، اور یہ میں اس لیے بہت ایمفسائز کر کے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جہاں بھی کوئی سروے ہوتا ہے یا کوئی سماجی تحفظ کی کوئی وظائف دیے جاتے ہیں تو وہاں بدعنوان عناصر بہت متحرک ہو جاتے ہیں. فیک ایس ایم ایس نکلتے ہیں، فیک واٹس ایپ ہوتے ہیں، فیک ویب سائٹس آ جاتی ہیں. تو اور سروے میں بھی جو فیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دروازوں پہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ جی اگر 200 روپے دے دیں اور 500 روپے دے دیں تو ہم آپ کا نام شامل کر دیں گے، اور یہ فارم ہے 500 روپے کا فارم ہے اور یہ بھر دیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اساس کے سروے میں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں لے گا، اور سروے ڈیجیٹل ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ٹیموں کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ نمبر ان کو ضرور دیں، خاص طور پہ گھر کی خواتین کے، کیونکہ بہت سے جو وظائف ہیں، اساس کفالت کا جو وظیفہ ہے، اساس آمدن کا جو وظیفہ کی جو اثاثہ جاتے ہیں وہ بالکل ہی خواتین کے لیے مختص ہیں. تو اس لیے خواتین کا آئیڈینٹی کارڈ شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ سروے اس لیے بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ آج ہم سروے کریں گے اور اگلے 2 سال تک خاموشی ہوگی. جیسے جیسے سروے ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو وظائف ویسے ساتھ ساتھ ہی ملتے جا رہے ہیں. کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم نے کلر کہار میں کلر سیدہ میں ہم نے کی تحصیل میں ہم نے وظائف کا اجرا کیا ہے. کچھ دن پہلے ساہیوال میں کیا تھا، اس سے پہلے وزیرستان میں کیا تھا. جیسے جیسے سروے ایک حد تک پہنچتا ہے اور حقداروں کی نشاندہی ہوتی ہے، ویسے ویسے ہم جو پیمنٹس ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں. کل کی تاریخ میں 2,80,000 لوگوں کو اساس کی طرف سے ایس ایم ایس میسج ملا تھا کہ آپ جا کے اپنی پیمنٹس جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیں. آج کی تاریخ میں 2 لاکھ لوگوں کو اور ایس ایم ایس جائے گا، اور یہ ہر ہفتے یہ پیمنٹ کے میسج جائیں گے اور لوگ اساس کفالت پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. تو ہمارا ایک شکایات کے لیے ایک ٹول فری نمبر بھی ہے جو ابھی آپ کو جانے سے پہلے ہم دے دیں گے، وہ بھی آپ اپنی کمیونیکیشن میں ضرور لوگوں تک پہنچایا کیجیے. آپ کے آنے کا یہاں بہت شکریہ. آپ لوگوں
کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے لوگوں تک وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. جیسے کہ میں نے کہا یہ خالی سروے ہی نہیں, اس بنیاد پہ وظائف فوراً دیے جائیں گے. 70 لاکھ خاندان جو ہیں ان کی کفالت انٹرنیشنل ڈونر سے فنڈز ڈائریکٹلی نہیں لیتے, ٹھیک ہے, بجٹڈ ہوتی ہیں, ہمیں بجٹ کے بعد جیسے جیسے ہمارے خرچے ہوتے ہیں ہمیں وہ پیمنٹس کرتے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا وہ بہت اچھا سوال تھا. نہیں, یہ دوسرا تو میں نے جواب دے دیا نا. جو پہلا جو آپ نے سوال کیا وہ آپ نے کہا کہ غربت کی شرح کیا ہے, کیا وہ بڑی ہے یا نہیں بڑی, کتنی ہے. تو غربت کی جو شرح ہے وہ سیمپل سروے سے آتی ہے, اور وہ سیمپل سروے جو ہوتا ہے وہ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈز میجرمنٹ سروے کے ساتھ جو ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے منسلک ہوتا ہے وہ اس سے کمپیوٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کام ہوتا ہے, اور وہ ہر 2 سے 3 سال بعد یا 5 سال بعد یہ اپڈیٹ کرتے ہیں. پیچھے جو شرح تھی وہ 2016 میں پبلش ہوئی تھی 24%. اب جو 18-19 کا سروے ہے اس کی جو فگر ہے وہ بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس کو ریلیز کرے گی. ہماری جو فگر ہوتی ہے, ہماری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ ہاؤس ہولڈ کے بیسس پہ ہوتی ہے کہ کتنے ہاؤس ہولڈ غربت کی شرح سے نیچے ہیں اور کون سی غربت کی شرح سے نیچے ہیں. اور وہ جب ہمارا سروے مکمل ہوگا تو ہماری ایک فرق قسم کی انالیسز ہوگی, وہ ہم اس کو پبلک کریں گے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. فی الحال جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سروے کا ڈیٹا آتا جائے ویسے ویسے جو ضرورت مند گھرانوں کی نشاندہی ہوتی جائے ان کو جلدی سے ہم کم کفالت کی جو اسسٹنس کی پائپ لائن ہے اس میں ڈال دیں. تو ابھی آپ نے کہا کہ یونیفارم میں جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ جائے گی, بٹ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ کیا اسپیشل جو ہے وہ چیز اپنائیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ واقعی جو ہے یہ احساس کفالت کی جو ہے وہ چیز ہے. جی, جو فراڈ پریونشن میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ فراڈسٹر ہمیشہ پیسے لیتے ہیں, ان کی تو موٹیویشن یہی ہوتی ہے نا کہ لوگوں سے 2000 لے لیے, 500 لے لیے. تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احساس کی جو ٹیم ہے, سروے ٹیم ہے, وہ آپ سے پیسے نہیں لے گی. تو یہ سب سے زیادہ جی میڈم یہ کہ اب جو کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے یہی سب سے بڑی ایک کسی بھی کمپنی کے پاس ایک انفارمیشن کا سورس ہوتا ہے جس سے وہ اپنی فیوچر کی پالیسیز بھی بنا سکتے ہیں. یہ کہ یہ ڈیٹا کس حد تک سیف رہے گا, پرسنل انفارمیشن سے لے کر ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس بطور ڈیٹا جا رہی ہے, اس کو کس طرح سیو کریں گے. دوسری یہ کہ آپ پورے ملک کے غریب لوگوں کی آواز بن کر ان کو خوشحال کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ کے خود لوگ اس وقت اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, تو ان کو بلو دا پار جو ہے باقی ڈپارٹمنٹ سے سیلریز دی جا رہی ہیں, اس کے لیے آپ کیا سجیشن ہے؟ آپ کا پہلا جو سوال تھا ڈیٹا سیکیورٹی کا, وہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, آج کل کی دنیا میں ڈیٹا کی بنیاد پہ تمام فیصلے ہوتے ہیں, اور ڈیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا از دا نیو گولڈ. تو ہم کیونکہ احساس کا سروے مینیج کرتے ہیں, احساس کا ڈیٹا مینیج کرتے ہیں, احساس کی سوشو اکنامک رجسٹری مینیج کرتے ہیں, اور تمام ملک کو بھی ڈیٹا دیتے ہیں, تمام گورنمنٹس کو بھی ڈیٹا دیتے ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ڈیٹا کو سیکیور رکھیں. اس کے لیے ہمارے فریم ورکس ہیں, ہارڈ ویئر ڈپلائڈ ہے, سافٹ ویئر ڈپلائڈ ہے, فائر والز ڈپلائڈ ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, ڈیٹا گورننس پالیسیز ہیں, ڈیٹا سیکیورٹی پالیسیز ہیں, ڈیٹا شیئرنگ پالیسیز ہیں, سیکیور سرورز ہیں, ایک بہت بڑی ٹیم ہے. تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ اور باقی بھی حکومت پاکستان کی جو ادارے ہیں جن کے اشتراک کے ساتھ ہمارے ہاتھ مضبوط ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں. آپ نے ٹیچرز کی ڈیوٹی لگائی ہے سروے کے لیے. ٹیچرز کا جو کام ہے تدریسی فرائض ہے, وہ تو بہت بڑا مشن ہے ان کا. آپ انہیں ایک بڑے مشن سے ہٹا کے اس لائن پہ لگا رہے ہیں, اور جب کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ متعدد بار یہ کہہ چکی ہے کہ ٹیچرز کی سوائے تدریسی فرائض کے کوئی اور ڈیوٹی نہ لے, تو کیا یہ آپ کے راستے میں ہرڈل پیدا نہیں ہوگی؟ 2-3 سوال اور لے لیں اگر بہت احساس کا پالن کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ
SMS आते हैं, शायद आपके मोबाइल पे रिसीव हुआ हो, तो आप अभी तक बता सकते हैं कि कितने नेटवर्क जो है वो पकड़े हैं इस हवाले से। और दूसरा ये बताइएगा कि आपने कहा कि सर्वे जो है वो 70% अब तक कंप्लीट हो चुका है, तो जो गुर्बत का लेवल है जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो उसमें अब तक कितना इजाफा हुआ है? मुझे नहीं, मैं काइंडली देयर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं आई एम हियर फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो आपने आखिर में सवाल किया कि गुर्बत की शरह कितनी कम हुई है, वो तो भाई ने सवाल किया जी। सिंपल सी बात है, आप भी नीडीज फैमिली की सपोर्ट करने के लिए जा रही हैं। सिंपल सी बात ये पूछी जा रही है, ये भाई ने जो सवाल किया है कि 2010 में भी अपने फिगर थी कि पाकिस्तान में 100 बढ़ गए, आज अब 70% अपना सर्वे मुकम्मल कर चुकी है। आपके पास फिगर मौजूद होगी कि इस वक्त कितने ज़रूरतमंद हैं, वो ज़रूरतमंदों की जो शरह में इजाफा हुआ है वो कितना होगा? ये ज़रूरतमंदों की शरह में इजाफा, ये हकदारों की क्या है? उसकी बुनियाद पे पावर्टी की प्रोजेक्शंस, पावर्टी की परसेंटेज, ये जो डेटा है जब हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, ये डेटा हम तब रिलीज़ करेंगे। आई सीक योर अंडरस्टैंडिंग इन दिस मैटर। जहाँ तक आपने सवाल किया कि भाई ने यहाँ से सवाल किया था कि टीचर्स जो हैं, देखिए, जो असातिज़ा होते हैं वो हमारे सिर का ताज होते हैं। असातिज़ा की हम बहुत एहतराम करते हैं। असातिज़ा जो हैं वो सर्वे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी कॉन्सेंट से, उनकी मर्ज़ी से उनको दी जाती हैं, और वो पढ़ाई के टाइम के बाद की एक्टिविटी होती है। ये कुछ माह की एक्टिविटी है। हर टीचर को 2-3 महीने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनकी मर्ज़ी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मर्ज़ी से, जो सेक्रेटरी एजुकेशन की मर्ज़ी से, और उनकी विलिंगनेस होती है, वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। उनका एक छोटा सा स्टाइपेंड होता है जो उनके काबिल तो नहीं है, मगर ये एक नजराने के तौर पे हम उनको एज कम्युनिटी यही आप जो आम बेरोजगार है उन्हें हायर करके उन्हें दे दें ताकि वो बेरोजगारों की बेरोजगारी भी दूर होने की बजाय। वेरी गुड ठीक है जी, बिल्कुल। अगर आप एक एक सवाल करेंगे तो मैं तसल्ली से एक एक पहले भी आपसे सवाल हुआ है कि आपकी डिपार्टमेंट के भी कुछ जरूरतमंद इस्लामाबाद में बैठे हुए और भी बहुत जरूरतमंद इस्लामाबाद में बैठे हुए, उनके एहसास का प्रोग्राम की प्रिंसिपल सैलरी इंक्रीज का जो ये मैसिव एक स्केल पे जो सर्वे करने जा रहे हैं आप लोग, और जाहिर है पूरे पाकिस्तान में हो रहा है और पॉवर्टी लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास उसके फिगर्स भी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी फंडिंग आपको कहाँ से आएगी, और क्योंकि हुकूमत के पास तो सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है और वो सड़कों पे मार खा रहे हैं इस्लामाबाद में, तो इसके लिए क्या कोई होमवर्क भी किया गया है कि ऐसे हवा में सर्वे किया इस्लामाबाद? देखिए, जो फंडिंग है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, ये सर्वे इसलिए बहुत अहमियत का हामिल है कि ना सिर्फ समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ाइफ इससे मुंसलिक हैं वफाकी हुकूमत के और तमाम सूबाई हुकूमतों के, मगर ये जो सारे सब्सिडीज़ का निज़ाम भी जो अब टारगेटेड सब्सिडीज़ पे जा रहा है, वो भी इसी सर्वे की बुनियाद पे होगा। तो जो फंडिंग है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सर्वे के लिए फ़ंडिंग दी हुई है, और ये जो फंडिंग है हम सर्वे के लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपने बात की हमारे भाइयों और बहनों की जो इस्लामाबाद में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो पिछली काबीना में भी उसकी बात हुई थी। उनकी बात जो है उसको कंसिडरेशन में लिया गया है। उस पे बहुत जल्द फ़ैसला ऑलमोस्ट हो गया है, फ़ैसला अब नोटिफाई होना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस सिलसिले में नोटिफिकेशन आ जाएगी। इन प्रिंसिपल फ़ैसला हो गया है। फ्रॉड वाला अभी सर्वे स्टार्ट हुआ है तो अननोन नंबर से
मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि जी आपका नाम सर्वे में निकल आया है, एहसास प्रोग्राम के तहत आपको कितने पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये तो फिर वही काम शुरू हो गया जो अब हम देखते आ रहे हैं कि कई सालों से ये काम होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है उस पर लोग जो है इस तरीके से मैसेजेस करना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से भी आप काम कर रही हैं और टीचर्स की सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? टीचर्स को जो आपने भेजना शुरू कर दिया उन बेचारों के वो तो कह रहे हैं कि हमें करना ही नहीं है सर्वे, इस पे आप क्या काम कर रही है वो बताएं। देखिए मेरी बहन, मैं आपने जो सवाल किया मैं सबका जवाब देती हूँ, मगर सबसे पहले मैं ये वजाहत कर दूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये सर्वे जारी है। लाखों इन्यूमरेटर्स जो हैं वो सर्वे का वाइफ ले रहे हैं। उसमें से एक दो जगह कहीं प्रॉब्लम हो जाए, किसी ने सर्वे से इनकार कर दिया, कंप्लेन कर दिया, तो ऐसा तो होता है ना। तो हमें जो 99% अच्छी चीज़ और 1% प्रॉब्लम को इतना एम्फसाइज करना शायद मुनासिब नहीं है। सिक्योरिटी, और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे पार्टनर्स इन द फील्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, हमारे डीसीज सब मोबिलाइज्ड हैं। और इस तमाम काम का मकसद क्या है कि जिन बेचारों को के घर में कभी चूल्हा जलता है, कभी चूल्हा नहीं जलता, उनके हाथ में एक गैर सियासी अंदाज से वज़ाइफ पहुँचे। आपको और मुझे तो शायद इस सर्वे से फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो शायद इस सर्वे में पार्टिसिपेट भी ना करें क्योंकि ये वॉलंटरी सर्वे है। मगर आप ये देखें कि इस वक्त पूरी हुकूमत का इंजन नेक नियति से और खुलूस से लगा हुआ है ताकि ये सर्वे कंप्लीट हो और लोगों के हाथ में जो फाकों पे लोग जिन बेचारों के घर में होते हैं उनके घर में 2000 रुपये महीना पहुँचे। और हाँ, ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप इतना मैसिव ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ कुछ जगह प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वहाँ कुछ जगह टीचर्स इनकार भी करेंगे, वहाँ कुछ जगह लोग आपको बैड माउथ भी करेंगे। और ये मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ बेटा, आप तो मेरे बच्चों की जगह हैं, कि जहाँ भी इतना मैसिव प्रोग्राम चलता है और इतने मैसिव लेवल पे कैश असिस्टेंस होती है तो वहाँ पे जो बदनवान अनासिर हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं। लोगों से पैसे कटौतियाँ करना, फेक मैसेजेस भेजना, फेक व्हाट्सएप भेजना। रोज़ मैं सुबह उठती हूँ तो किसी वेबसाइट पे मेरी तस्वीर लगी होती है और फिर मैं PTA को मैसेज भेजती हूँ कि जी ये फेक मैसेज है। तो हमारे एहसास में एक पूरा सेल है जो ये फेक मैसेजेस जो हैं उन्हीं के ऊपर ये काम करता है। आप नंबर भी नोट कर लें, 0335105850 और 033510585051। हम सारे वक्त ये फेक मैसेजेस माइन करके और उनको फेसबुक ब्लॉक कराते हैं, व्हाट्सएप्स ब्लॉक कराते हैं, फ़ोन नंबर्स ब्लॉक कराते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जहाँ इतना बड़ा ऑपरेशन होता है वहाँ ये कुछ स्नैग्स होते हैं और मीडिया का ये रोल है कि वो प्रॉब्लम्स बताएं, मगर मीडिया का ये भी रोल है कि वो लोगों को हौसला दें कि आपके लिए हुकूमत वाकई नेक नियति से ये काम कर रही है। सिक्योरिटी का जो बेटा आपने बताया, डीसी साहब ने जो अभी मुझे ब्रीफिंग दी है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट सिक्योरिटी का था कि वो हर 10 टीचर पे, ऐसे ही है ना, हर 10 टीचर पे एक पुलिस ऑफिसर है जो ये मेक श्योर करेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैं दोबारा ये कहती हूँ कि ये वॉलंटरी सर्वे है, ये ऐसी बात नहीं है कि आपने लाजमी इसमें शामिल होना है और हुकूमत ने आपको कान से पकड़ के आपके कवायद जमा कराने हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपको एहसास से कोई हुकूमत से कोई बेनिफिट नहीं चाहिए तो आप बेशक इसमें शामिल ना हो। अगर आप शामिल हो जाएं तो अच्छा है, ये नेशनल कॉज है ताकि हमारी रजिस्ट्री अपडेट हो जाए। उसमें कितने % लोगों ने क्वालिफाई किया है एहसास प्रोग्राम के लिए और अब तक किस ट्यून पे आपने रिलीज किया फंड्स लोगों को? देखिए हमारे जो हैं वो 3.8 मिलियन लोग जो हैं, ये जो हमारी जो शरह होती है ना कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, ये रिसोर्स एनवेलोप पे डिपेंडेंट होता है कि आपके पास जेब में पैसे कितने हैं। वो जेब में पैसे स्कोर 1 से लेके 100 तक है, आपने जेब में पैसे देखे और फिर आपने कहा अच्छा इस पैसों के लिए इधर तक में जा सकते हैं, इस पैसों के लिए इधर तक जा सकते हैं। फ़िलहाल 3.8 मिलियन लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, नहीं ये इंडिविजुअल्स।
اور ہمیں فیملیز 3.8 ملین فیملیز، اور ہمیں خواتین کے جو ہیں وہ CNIC کارڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ 3.8 ملین میں سے صرف 2.2 ملین 22 لاکھ خواتین کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈز ہمارے پاس ہیں، اور اس میں سے 1.8 ملین ویلڈ ہیں. تو ہم صرف 1.8 ملین کو ہی پیمنٹ کی پائپ لائن میں ڈالیں گے. تو اب ہمارے دفتر سے بہت قسم کے کمیونیکیشنز لوگوں کو نکل رہی ہیں. کچھ لوگوں کو یہ کمیونیکیشن ہر روزانہ ہر ہفتے یہ نکلے گی کہ جی 8171 سے پلیز لوگوں کو یہ بھی بتائیں. احساس کا میسج صرف 1.8 ملین تھرو پنجاب نہیں جی پاکستان کی بات ہے. تو کچھ لوگوں کو 8171 سے یہ میسج آئے گا کہ جی جائیں اپنی پیمنٹ لے لیں. کچھ لوگوں کو 8171 سے یہ میسج آئے گا کہ جی آپ کا گھرانہ حقدار ہے، مگر گھرانے کی خاتون جس کا نام XYZ ہے اس کا شناختی کارڈ بنوائیں. کچھ لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ جی آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائرڈ ہے، اس کو آپ اپڈیٹ کریں. تو یہ ایک بڑا کمپلیکس آپریشن ہوتا ہے، اور اس کو ہم بالکل ہی کمپیوٹرائز طریقے سے، بالکل ہی ڈیٹا ڈریون طریقے سے ہم چلاتے ہیں. اور یہ اب سے لے کے جون تک یہ پروسیس چلتا رہے گا. ہر دوسرے تیسرے دن 2-3 لاکھ لوگوں کو میسج جائے گا جی اپنی آپ پیمنٹ لے لیں، یا اپنا CNIC اپڈیٹ کرائیں، یا خاتون کا CNIC 7 ملین جی 7 ملین اس لیے کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی اتنے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ بجٹ میں ہمیں سیلنگ زیادہ ملے. اور اس 7 ملین سے اوور لیپنگ 2 ملین جو ہیں وہ ڈسیبلڈ کے لیے ہیں، کیونکہ جس گھر میں ڈسیبلٹی ہے اس کو بھی احساس کفالت برائے خصوصی افراد کے پروگرام کے ذریعے یہ 2000 روپے ماہانہ کا وظیفہ ملے گا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے مختلف اس میں پروگرام اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں احساس کفالت کے بھی دوسرے بھی. تو ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پنجاب کے جنوبی علاقوں سے سینکڑوں مزدور جو مزدوری کے بلوچستان گئے وہاں پر پنجابی شناختی کارڈ لے کر کر دیا جاتا ہے. تو انتہائی غریب لوگ ہیں، کل وہاں سے پکچر آئی ہیں ان کے بچوں کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، گھر بھی نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو چھپر میں رہتے ہیں. تو کیا کوئی آپ ایسا چھوٹا سا پورشن کوئی پاکٹ یا کوئی ونڈو ان لوگوں کے لیے ان کی فیملی کے لیے بھی مختص کریں، ان کے بچے بھی پڑھ سکیں، ان کا گزارا بھی ہو سکے. واحد کو فیل ہوتا ہے کہ اتنی لوگ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں کے لیے کوئی پورشن آپ ایسا مختص کریں گے پروگرام کے تحت؟ آپ نے ابھی جو واقعہ سنایا انتہائی افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا. یہ چیزیں ہم سب کے دل ہلا دیتی ہیں. اور دیکھیے جہاں احساس کی بات ہے، یہ اس بات سے قطع نظر کہ کوئی کہاں رہ رہا ہے. اگر کسی کا تعلق مومند ڈسٹرکٹ سے اور وہ کراچی میں کام کر رہا ہے تو اس کا سروے وہیں ہو جائے گا، اور اس کو پیسے لینے کا سسٹم بھی وہیں ہم بتا دیں گے. تو احساس کا جو سروے ہوتا ہے، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے جیسے سنسس ہوتا ہے تو آپ نے اپنے جگہ میں ہی ہونا ہوتا ہے، اور اگر وہاں سے کوئی نقل مکانی کر گیا ہو تو پھر آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں یا اپنی تحصیل میں شامل نہیں ہوتے. تو احساس کا سروے ایسا نہیں ہے. جہاں جو کوئی ہے اس کے کوائف وہیں لیے جائیں گے، اور وہ پیمنٹ بھی وہیں سے لے سکتے ہیں.